بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوتا مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ کو کسی آدمی نے خط میں لکھا کہ فلاں فلاں کام میرا نہیں ہو سکا، حضرت نے جواب میں لکھا کہ کرنے والی ذات تو محض اللہ کی ہے. اگر سارے انبیاء علیہ السلام اکٹھے کر دیے جائیں ایک وقت میں اور ایک تنکے کو حرکت دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں تو سارے انبیاء مل کر ایک تنکے کو حرکت نہیں دے سکتے. مولانا اثر نے خط کے جواب میں یہ لکھا کہ اگر سارے نبیوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا جاوے اور وہ ایک تنکے کو حرکت دینا چاہیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر ایک تنکے کو حرکت نہیں دے سکتے، کیونکہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے. نبیوں کے ہاتھ میں تو وہ ہے کہ جو اللہ ان سے کروائے گا وہ کر دیں گے. ان کے اپنے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، کہیں میں نہیں، بلکہ سارے اسباب اور ساری شکلیں ہر وقت قدرت کے تابع ہو کر چل رہی ہیں. سارے اسباب، ساری شکلیں قدرت کے تابع ہو کر چل رہی ہیں. اللہ نے قدرت اپنی ذات میں رکھی ہے، کسی کی قدرت کسی میں نہیں رکھی. کہ جب اللہ کی ذات میں قدرت ہے تو پھر اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے ضابطے بھی دوسرے ہیں، اسباب اس کے ذات سے فائدے اٹھانے کے راستے نہیں ہیں. کہ تجارت ہے یا زراعت ہے یا ملازمت ہے یا حکومت ہے، کہ یہ سارے اسباب اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے لیے ذریعہ نہیں ہیں. اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے ذرائع تو اللہ کے احکامات ہیں، اس کا دین ہے. لیکن میرے بزرگوں دوستوں، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کو اپنی کامیابی کے ذرائع وہی نظر آتے ہیں جو اللہ نے اس کو اس کے امتحان کے لیے دیے ہیں. جو ذرائع اللہ نے اس کو اس کے امتحان کے لیے دیے وہ ذرائع اس کو کامیابی کے نظر آتے ہیں. کہ اللہ نے مال کے لیے دکان دی ہے اور اللہ نے شفا کے لیے دوا دی ہے اور اللہ نے غلے کے لیے زمینیں بنا دی ہیں. تو پھر یہ اپنی عزتیں تلاش کرے گا حکومتوں میں اور غلہ تلاش کرے گا زمینوں میں اور مال تلاش کرے گا تجارتوں میں اور شفا تلاش کرے گا دواؤں میں. یہاں سے اس کا رخ ہٹتا ہے اطاعت سے، کہ جن راستوں سے اللہ کا وعدہ تھا وہ راستے اختیار نہیں کیا، جس راستے سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے وہ راستے اختیار کر لیا ہے. یاد رکھیں میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. ہمارا تو راستہ سیدھا یہ ہے کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے اسباب نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکامات ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت تجھ سے مدد. اسباب اللہ کے کرنے کے ضابطے نہیں ہیں کہ مسلمان بیچارہ اسباب بنا بنا کے اللہ سے مانگے، کہ وہ اسباب بناوے پھر اللہ سے مانگے. تو دعاؤں کو جوڑ لیا ہے اسباب کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے دعا کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ. ہم نے دعاؤں کو جوڑا اسباب کے ساتھ، توکل کو بھی جوڑا اسباب کے ساتھ کہ سبب اختیار کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو، کہ نہیں حکم پورا کر کے بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا اس لائن کا حکم پورا کر کے جس لائن سے اللہ نے وعدے کیے ہیں. کہ اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں. اصل بات یہاں سے بگڑی ہے کہ ہم نے اللہ کے وعدوں کو اسباب کے ساتھ سمجھ لیا کہ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنا دیا ہے، اب ہم سبب کے ذریعے اللہ سے مدد لے لیں. کہ اگر اسباب کے ذریعے اللہ کی مدد آنی ہے تو پھر ہم میں غیروں میں کیا فرق ہے کہ ان کو تو اللہ نے اسباب ہی دیے ہیں اور ان کو ان کے اسباب میں اطمینان بھی دیا ہے، اور مومن کے اسباب کے امتحان کے لیے ہیں. مومن مومن کے لیے اسباب میں امتحان رکھا ہے اور غیروں کے لیے اسباب میں اطمینان رکھا ہے. مومن کو اپنے اسباب سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے
کہ اللہ نے اطمینان رکھا ہے غیروں کے اسباب میں. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. کہ اللہ نے غیروں کو ان کے اسباب مطمئن رکھا ہے تاکہ وہ اللہ کے حکموں سے اللہ کی نشانیوں سے غافل رہیں اور اپنے اسباب مطمئن رہیں. اور ایمان والوں کا امتحان رکھا ہے اسباب میں، اطمینان رکھا ہے اپنی اطاعت میں. مومن کا امتحان اسباب میں اور مومن کا اطمینان اللہ کے احکامات میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ مومن کا اطمینان اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور غیروں کا اطمینان کہ غیروں کا اطمینان ان کے اسباب میں ہے. بیچارے مسلمان وہ یہ دیکھ کر پریشان ہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے مزے میں ہیں اور ہم اطاعت کرنے والے پریشان ہیں. کہ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اللہ سے لینے کے ضابطوں کو نہیں سمجھا کہ اللہ کے دینے کے ضابطے اور اللہ سے لینے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں. اللہ سے لینے کے ضابطے اللہ کے احکامات ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے. اسباب کے ساتھ قدرت نہیں ہے. قدرت کہیں کے ساتھ ہے کہ اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے. اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں. کہ اللہ کا تجارت پر دینے کا کوئی وعدہ نہیں اور دوا پر شفا کے دینے کا کوئی وعدہ نہیں. دوا پر شفا کے دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور تجارت پر مال دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے اور زمین پر محنت کر کے غلہ دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ کیڑا لگا دیں، وہ سیلاب لے آویں، وہ بیج کو سڑا دیں، کہ وہ تو ان کی مرضی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے دینے کی شکلیں تو بنائی ہیں لیکن ان شکلوں کے ساتھ وعدے نہیں کیے. اگر ان شکلوں کے ساتھ وعدے ہوتے تو کوئی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا. کہ کوئی تاجر تجارت میں ناکام ہے، کوئی حاکم اپنی حکومت میں ناکام ہے. کیوں ہے ناکام؟ اس لیے کہ اللہ نے اس راستے سے کوئی وعدہ نہیں کیا. ہماری محنت، ہماری دعوت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ. ہمارا سیدھا راستہ یہ ہے. اس لیے جس کو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا ہو وہ اللہ کے حکموں کو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ پورا کرے. یہ راستہ ہے کامیابی کا. لیکن میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ یقین والے اٹھائیں گے. اللہ کی ذات سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ یقین والے. کہ اللہ کے وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. جو اللہ کے وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لیے وعدے نہیں پورے ہوتے. ہاں، بہت بڑا سبب امت کو جو دین سے روکے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ دین سے کامیابی ہوگی کہ نہیں، دین سے کامیابی ہوگی کہ نہیں ہوگی. کہ جو اللہ کے وعدوں میں شک کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی. جو اللہ کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں. کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی مددوں کی وجہ وہ ان کا یقین ہے. یہ ان کا یقین ہے. عبداللہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو نہیں جلا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دعا پر یقین ہے جو دعا ان کو سکھلا دی گئی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے پر کوئی آفت نہیں آئے گی. اب یقین کس کا کریں؟ کہ یقین دعا پر کریں یا یقین آ کر کہنے والوں کی بات کیا کریں جو کہہ رہے تھے آ کر کہ ابو درداء تمہارا مکان جل گیا. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، ابو درداء تمہارا مکان جل گیا. کہ نہیں، میرا مکان نہیں جل سکتا. میرا مکان نہیں جلے گا. یہ کیوں نہیں جلے گا؟ کہ میں نے دعا پڑھی ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت. کہ اللہ تو میرا رب ہے، میں نے تیری ذات پر یقین کے ساتھ بھروسہ کیا ہے.
کہ میں نے تیری ذات پر یقین کے ساتھ بھروسہ کیا ہے، اس لیے میرا مکان نہیں جلے گا کیونکہ میں نے دعا پڑھ لی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اعمال تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر اس عمل پر جو وعدہ ہے اس وعدے کا یقین نہیں ہے، اور یقین اس لیے نہیں ہے کہ فضائل کو یقین کے ساتھ نہیں سنتے، فضائل کو یقین کے ساتھ نہیں سنتے، کہ فضائل کو یقین کے ساتھ سنو، کہ جب اعمال کے اندر یقین سے احتساب پیدا ہوگا، اور احتساب پر اللہ رب العزت وہ کریں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ احتساب کہتے ہیں کہ اے اللہ، کہ اللہ تو مجھے اس پر کیا دے گا، اس لیے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا ایمان میں ضعف ہوگا کہ اتنا اعمال کے اندر ریا داخل ہوگا، اعمال میں ریا داخل ہوتا ہے، دکھاوا داخل ہوتا ہے یقین کی کمزوری سے، کہ ایمان سے احتساب پیدا ہوگا کہ اللہ مجھے اس عمل پر کیا دینے والے ہیں،